نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشاهدنا وغائبنا وأشرفنا وسراجا منيرا وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وذرياته وعلماء ملته والإمام الحسن والحسين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. امر بالمعروف والنہی عن المنکر. الحمدللہ آج جمعہ المبارک ہے. جمعے کی مبارک گھڑیاں ہیں اور اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے. خوبصورت منظر ہے اور آج ذکر بھی خوبصورت ہستی کے بارے میں ہونے جا رہا ہے. خوبصورت ہستی، خوبصیرت ہستی اور ایک خوبصورت تحریک، ایک ایسی تنظیم کہ جس نے لاکھوں کو راہ راست پر لا کے رکھ دیا. ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نوجوانوں کو نمازی بنا دیا، حضور کی سنت کا حامل بنا دیا. بیان کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یاد رکھیے گا، انسان اس دنیا میں جو اپنی زندگی گزارتا ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ اس کی صحبت ہوتی ہے، اس کی رنگت ہوتی ہے، اس کی بیٹھک ہوتی ہے. اس کے کچھ دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے، گھر والے ہوتے ہیں یا جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وقت گزارتے گزارتے اس کی زندگی گزر جاتی ہے. لیکن یہاں پر نازک معاملہ یہ ہے کہ اس صحبت کو، اس ملنساری کو، اس رنگت کو، اس سنگت کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، اہمیت نہیں دے پاتے کہ کس کے ساتھ ہمیں صحبت رکھنی چاہیے، کس کے ساتھ اپنی رنگت اور سنگت لگانی چاہیے. یاد رکھیے گا، اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو بد سے بدتر بناتی ہے. اچھی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، پارسا بناتی ہے، اور بری صحبت انسان کو جہنم کے گڑھے میں جا کے ڈال دیتی ہے. دنیاوی مثالیں بھی بہت ساری ہیں کہ اگر بہت سے لوگوں میں یا بہت سے پھلوں میں کوئی ایک پھل بھی خراب ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی رنگت سب پھلوں میں شامل کرتا جاتا ہے. وہ سارے پھل پہلے تازے ہوتے ہیں، سارے پھل پہلے خوشبودار ہوتے ہیں، ذائقہ دار ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ایک خراب پھل تھا، جو ایک پرانا پھل تھا جس میں کیڑے لگے ہوئے تھے، وہ ایک پھل آہستہ آہستہ اچھے پھلوں کو بھی رنگت دے کر خراب کر دیتا ہے. جو پھل کھانے کے قابل ہوتے ہیں وہ ان کو بھی ناقابل طعام
اب ان کو کھایا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پھل پہلے تو صحیح تھے، کھانے کے قابل تھے، لیکن چونکہ ان میں ایک پھل ایسا آ گیا جس کا اندر صاف نہیں تھا، جس کا باطن صاف نہیں تھا، جو خراب تھا، تو اس خراب چیز نے، ایک خراب چیز نے آہستہ آہستہ ان 10 صاف چیزوں کو بھی گندا کر دیا، اور اب وہ 10 صاف چیزیں بھی کھانے کے قابل کر دی۔ تو انسانوں کی صحبت میں اگر کوئی ایک شخص بھی خراب ہو تو آہستہ آہستہ وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی خراب کرنا چاہتا ہے، دوسرے نیک مسلمانوں کو بھی بد بنانا چاہتا ہے، برا بنانا چاہتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بھی دیکھا جائے تو انسان جس کے پاس اٹھتا اور بیٹھتا ہے اسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اسی کی حرکتوں سے مشہور ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان آدھا گھنٹہ عطر کی دکان پہ بیٹھ کر آئے، خوشبو کی دکان پہ بیٹھ کر آئے، وہ عطر کپڑوں پہ نہیں لگائے، وہ خوشبو کپڑوں پہ نہیں لگائے، فقط آدھا گھنٹہ وہاں اپنی صحبت دے دے، صرف کچھ منٹ، کچھ لمحے وہ اپنا وقت اس دکان پہ رکھ دے تو واپس پلٹتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے بہترین خوشبو لگائی ہے، اس کے کپڑوں سے عطر کی مہک آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس نے عطر نہیں لگائی بلکہ فقط اپنی صحبت خوشبو والے کے ساتھ بنائی تھی، اس نے فقط اپنی سنگت اور رنگت عطر والے کے ساتھ بنائی۔ تو جب وہ وہاں سے پلٹا تو اس کے کپڑے بھی مہک رہے تھے اور اس کے بدن سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی انسان لوہار کی دکان سے آئے یا بھٹی کے پاس سے آئے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر، اگرچہ اس نے وہاں کوئی کام نہ کیا ہو، اگرچہ وہ اس کا پیشہ نہ ہو، لیکن کچھ دیر بیٹھ کر آنے کے بعد اس کے لباس کی خوشبو اور اس کے بدن کی مہک بتا دے گی کہ یہ بھٹی کا کام کرنے والا ہے یا یہ لوہے کا کام کرنے والا ہے، کیونکہ صحبت نے اثر دکھا دیا، کچھ منٹوں کی صحبت نے اثر دکھا دیا اور ہر دیکھنے والا سمجھ گیا کہ یہ فلاں کام کرنے والا ہے یا فلاں جگہ سے آ رہا ہے۔ تو انسان اگر کچھ کام نہیں بھی کرتا لیکن ان لوگوں میں بیٹھے اور ان لوگوں کے ساتھ صحبت بنائے تو انہی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان محشر میں دنیا میں جو جس کے ساتھ صحبت اختیار کرے گا، جو جس کے ساتھ بیٹھک بنائے گا، جو جس کے ساتھ محفل لگائے گا، مجلس میں جس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، اگرچہ وہ ان میں سے نہ ہو، فقط اٹھے گا بیٹھے گا تو میدان محشر میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ صحبت کا اثر۔ تو وہ مسلمان اگر دنیا میں نیکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ مسلمان جو گنہگار ہے لیکن دنیا میں اگر اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ کے صوفیاء کی صحبت اختیار کرتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اپنی سنگت بناتا ہے، اگرچہ وہ خود گنہگار ہے لیکن یہ صحبت کا اثر ہوگا کہ میدان محشر میں بھی وہ گنہگار مسلمان کہیں غوث اعظم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کہیں غریب نواز کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ صحبت کا اثر۔ لیکن اگر وہی مسلمان اگر نیک بھی ہو لیکن اگر اس نے صحبت اپنی برے دوستوں میں بنا دی، یاد رکھیے گا یہ دوست ایمان کی حفاظت کا بھی سبب بنتے اور ایمان کو تباہ و برباد کرنے کا بھی سبب بنتے۔ یہ دوست جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب خزانہ ہوتا ہے، خزانہ جہاں خزانہ ہو تو وہاں پہرے دار بھی بنایا جاتا ہے، وہاں محافظ بھی بنایا جاتا ہے، جہاں قیمتی چیز ہو۔ تو لہٰذا جس انسان کے، جس مسلمان کے دل میں ایمان کا خزانہ ہو تو اس کے لیے وہ محافظ بھی بناتا ہے، اور یہ محافظ، اصل محافظ ایک مسلمان کے دوست ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مسلمان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر یہ مسلمان ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، جو اس کا عقیدہ ہے وہی اس کا عقیدہ مانا جائے گا، جو اس کی حرکات ہے وہی اس کی حرکات مانی جائے گی۔ تو لہٰذا یہی وہ دوست ہیں کہ کچھ غلط دوست ایسے
کہ جو ایک اچھے دوست کو بھی آہستہ آہستہ نیکی کی طرف تو نہیں لاتے، بلکہ جو وہ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے اس نیکیوں سے بھی اس کو دور کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر ان کی صحبت اختیار کی جائے، اگر ان کی سنگت اختیار کی جائے، تو اگر ہم گناہ کی طرف دوڑ رہے ہو اور ادھر نہ اذان کی آواز آ رہی ہو، تو ایسے بھی دوست ہیں کہ جو ہاتھ پکڑ کے مصلی کی طرف لے آتے ہیں، اور یہی دوست انشاءاللہ جنت میں بھی لے کے جائیں۔ تو یہ صحبت کا اثر ہے، انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی کی حرکات اس کے اندر آتی ہیں۔ آپ میں سے اکثر والدین ہیں، آپ کی اولادیں ہیں، غور کریں کہ آپ کی اولاد کی صحبت کس کے ساتھ، آپ کے بچوں کے دوست کیسے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات، انسان ان کے ساتھ دوستی یاری رکھے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھ رکھے کہ جس کا عقیدہ بالکل درست ہو، جس کے دل میں انبیاء کی، نبی علیہ السلام کی، صحابہ و اہل بیت کی اور تمام اللہ کے ولیوں کی عقیدت ہو، محبت ہو، انسان ان سے دوستی کرے تاکہ وہ کبھی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، ورنہ معلوم نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا، دو بول میٹھے بول انسان کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں اور دو میٹھے بول انسان کو راہ راست پر بھی لے آتے ہیں۔ یہ الفاظ جادو کا کام کرتے ہیں، الفاظ جادو کا کام۔ اگر کوئی اچھا بولنے والا ہو تو وہ 5 سے 10 منٹ آپ سے گفتگو کرے، آپ کو اپنا دیوانہ بنا دے، اور اگر کسی کو بولنے کی تمیز نہ ہو تو 1 منٹ گفتگو کر کے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی تربیت کیسی ہے، کہ اس کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ الفاظ، یہ بیان، یہ تقریریں گویا جادو ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، جو انسان کو اپنا بناتی ہیں۔ انسان مجبور ہو جاتا ہے اس شخص سے محبت کرنے میں، تو اندازہ نہیں ہوتا یارو کہ جس سے دوستی لگا رہے ہو یا جس کے ساتھ صحبت کر رہے ہو، اگر وہ بدعقیدہ ہوا، اگر اس کے دل میں انبیاء کی، نبی کی، صحابہ و اہل بیت کی نفرت ہوئی، بغض ہوا، تو نہ جانے کب وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دے، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، تمہیں معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ وہ کب تمہیں تمہارے دین سے گمراہ کر دے گا۔ تو لہٰذا اپنی صحبت کو اچھا بناؤ، اپنی صحبت کو اچھا بناؤ۔ اچھی صحبت ہمیشہ انسان کو اچھا بناتی ہے۔ آپ دیکھو یہ جو صحابہ گزرے، یہ جب تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں تھے، تو جب تک یہ ایک عام مسلمانوں کے نام سے پہچانے جاتے تھے، یا جب یہ کفر کی حالت میں تھے تو کفار کے نام سے پہچانے جاتے تھے، لیکن جب یہ دار اسلام میں خارج ہو گئے، انہوں نے اپنی بیٹھک، اپنی صحبت نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دی، تو یہی صحبت مصطفیٰ ہے۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اچھوں کی صحبت کس طرح اچھا بناتی ہے، کہ ابو بکر صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، یہ جب تک حضور علیہ السلام کی صحبت میں نہیں آئے تھے، جب تک تو یہ فقط ابو بکر تھے، لیکن جیسے ہی صحبت مصطفیٰ اختیار کر لی تو اس صحبت مصطفیٰ نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ صحبت مصطفیٰ کہ عمر جب تک صحبت مصطفیٰ میں نہیں آیا، جب تک تو وہ عمر تھا، لیکن جیسے ہی میرے نبی کی سنت اختیار کر لی تو صحبت مصطفیٰ نے عمر کو عمر بن خطاب بنا لیا۔ یہ عثمان جب تک صحبت مصطفیٰ میں نہیں آیا تھا، جب تک تو عثمان بن عفان تھا، لیکن جیسے ہی نبی کی سنت اختیار کر لی صحبت مصطفیٰ نے اس عثمان کو ذو النورین بنا دیا۔ علی جب تک صحبت مصطفیٰ میں نہیں آئے تھے، جب تک علی تھے، لیکن جیسے ہی صحبت مصطفیٰ میں آ گئے تو مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت نے اس علی کو بھی حیدر کرار بنا دیا، عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنا دیا، اور حسن سنجری کو غریب نواز بنا دیا۔ تو یہ صحبتوں کا اثر ہے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس لمحہ گزارنا انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے اولیاء کے پاس لمحے بھر کی صحبت ایک مسلمان کی تقادیر کو بدل دیتی ہے، مسلمان کے نصیب بدل جاتے ہیں، وہ بد سے بدتر بھی ہو تو نیک سے نیکوکار بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ صحبتوں کا اثر ہے، یہ نسبتوں کا اثر ہے۔
تو لہٰذا اپنی صحبت بھی ایسوں کے ساتھ نہ رکھیں جو آپ کو نماز سے روکیں، بلکہ ایسوں سے دوستی کرو کہ جو نماز کے وقت میں مسجد تک لے آئیں۔ اپنے بچوں کی دوستیوں پر غور کرو، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ نہیں چلے گا آگے جا کے آپ کی اولاد دیکھتے دیکھتے آپ کے ہاتھوں سے اللہ نہ کرے نکلنا شروع ہو جائے۔ اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ دوست اچھے نہیں بنائے، اور اس میں ذمہ داری والدین کی ہے کہ والدین اگر چاہیں توجہ دیں تو اپنے بچے کو اپنے کاموں میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچپن سے اگر اولاد پہ نظر رکھی جائے اور اولاد کو اچھا ماحول دیا جائے تو وہ اولاد پھر ماں باپ کے ہاتھوں سے نہیں نکلتی، بلکہ وہ اگر بڑے عہدے پہ بھی چلے جائے تو جہاں باپ نظر آئے گا، جہاں ماں نظر آئے گی، پہلے ہاتھ چومیں گے، بعد میں گفتگو ہوگی۔ کبھی وہ پھر اولاد والدین کی آواز سے بڑھ کر اپنی آواز نہیں نکالتی۔ جن اولاد کو والدین اچھے ماحول میں بچپن سے لگا دیں، جن اولاد کی تربیت والدین اچھی طرح کرتے ہیں، پھر وہ اولاد کبھی ہاتھوں سے نہیں نکلتی۔ آج یہی شکوہ و شکایات ہے ہمارے معاشرے کے والدین پہ کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی۔ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ اولاد دوبارہ فرمانبردار بن جائے، ٹھیک ہے، وظائف بھی ہے، آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے، لیکن جناب غلطی تو آپ کی ہے، قصوروار تو آپ ہیں کہ جب بچپن میں یہ بچہ پورے دوستوں میں بیٹھتا تھا آپ نے اس پہ نظر ثانی نہیں کی۔ جب یہ بچپن میں بچہ زبان سے گانے کی آوازیں نکالتا تھا، بری باتیں نکالتا تھا، آپ تو اس پر خوش ہوتے تھے، آپ تو اسے روکتے نہیں تھے، تو قصوروار آپ ہیں۔ جب یہ بچہ گھر میں ٹی وی پہ ڈرامے اور فلمیں دیکھ کے اپنے انداز میں ناچتا تھا تو خوش تو آپ ہوتے تھے، قصوروار تو آپ ہیں۔ جب یہ بچہ گھر کے اندر تالیاں بجاتا تھا تو خوش تو آپ ہوتے تھے کہ میرا بچہ ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی بچہ بڑے ہو کے میرا ہاتھ پکڑ کے دروازے سے نکال دے گا، آپ تو خوش ہوتے تھے۔ جب یہ بچہ انگریزوں کی نقلیں کرتا تھا، جب یہ بچہ ٹک ٹاک پر گانوں کی ایکٹنگ کرتا تھا، ڈانسر کی ایکٹنگ کرتا تھا تو خوش تو آپ ہوتے تھے۔ آپ کیوں شکوہ کرتے ہو کہ اولاد ہاتھوں سے نکل گئی؟ اولاد کو بگاڑا تو آپ نے، آپ چاہتے تو سختی کرتے۔ آج بھی بہت سے نیک لوگ ہیں، وہ بھی کسی کی اولاد ہیں، وہ کیسے نیک بن گئے، وہ کیسے دوسروں کو قرآن پڑھانے والے بن گئے، وہ کیسے دوسروں کو نماز پڑھانے والے بن گئے، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے، ان کو تربیت اچھی ہوئی۔ تو غلطی تو آپ کی ہے کہ جب اولاد بچپن میں انگریزوں کی نکالی کرتی تھی تو اس کو شے تو آپ خود دیتے تھے، خوش تو آپ خود ہوتے تھے، اور جب بچے کو شے ملی تو اس کا حوصلہ بڑھا اور وہ اسی طرح انگریزوں کی نقل کرتے کرتے نمونے کے طور پہ ایک انگریز تیار ہو گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ کو ہاتھ پکڑ کے سڑک کا راستہ دکھا دیا۔ غلطی تو آپ کی ہے۔ ایک جملہ ہے، اگر یہ جملہ سب نوٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اولاد نافرمان نہیں بن سکتی، کوئی اولاد نافرمان نہیں بن سکتی، کیونکہ اولاد کو تربیت سب سے پہلے ملتی ہے گھر سے، اور گھر میں سب سے پہلی تربیت ملتی ہے ماں سے، والدہ سے، سب سے پہلی تربیت۔ جب اولاد اس دنیا میں آتی بھی نہیں ہے تو اس سے پہلے ہی اس کی تربیت کا سلسلہ اس کی والدہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی نشست گاہ اولاد کی، نشست گاہ اولاد کی تربیت گاہ، یہ اس کا گھر ہے، اس کی والدہ، اس کے والد۔ تو اگر یہ جملہ سب نوٹ کر لے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو کوئی اولاد نافرمان نہ بنے، کوئی اولاد والدین کو گالیاں دینے والی نہ بنے۔ کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اولاد کی نیکوکاری کی بنیاد والدین پر ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ والدین نیک سیرت ہوں گے تو اولاد بھی نیک پیدا ہوگی، نیک نشوونما ہوگی، اور اگر والدین بدکاریوں میں مبتلا ہوں گے تو پھر اولاد بھی بدکار بنے گی، بدتر بنے گی، گنہگار بنے گی۔ یہ اللہ کا جس پہ کرم ہو جائے تو جس اولاد کو وہ اپنا دوست بنا دے، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ والدین نیک ہوں گے تو بچے بھی نیک بنے گے۔
اگر باپ راتوں کی تنہائیوں میں تاش کی بازیاں لگاتا رہا، اور اگر ماں گھر میں بیٹھ کے اذانوں کے وقت انڈین فلمیں دیکھتی رہے، تو پھر بیٹے نافرمان پیدا ہوتے ہیں، تو پھر بچے والدین کو گالیاں دینے والے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن لوگوں توجہ کرو، اب جملہ دے رہا ہوں، اگر چاہتے ہو تمہاری اور ہماری اولادیں ہماری فرمانبردار بن جائیں تو یہ جملہ یاد رکھنا کہ اگر باپ تہجد گزار ہو، باپ 5 وقت کا نمازی ہو، باپ مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، باپ کا کردار حضور کے مطابق ہو، باپ کا گفتار حضور کے مطابق ہو، باپ کا اخلاق حضور کے مطابق ہو، تو پھر وہ بیٹے فرمانبردار پیدا ہوتے، نافرمان پیدا نہیں ہوتے۔ تو اگر باپ تاش کی بازیاں لگانے والا ہو، شراب کے اڈوں پہ بیٹھنے والا ہو، اور والدہ اور ماں ٹی وی پر انڈین فلمیں دیکھنے والی ہو، تو پھر وہ بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہی والد تہجد گزار ہو اور ماں سجدوں کی زینت بنی رہے، تو کوئی غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، کوئی غریب نواز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جملہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا، یہ اب یاد آیا کہ اگر والدین نیک ہوں تو بچے بھی ان اللہ کے ولیوں کے جیسے بنیں گے۔ ہم خود تو نیکی کریں، اور دوسری چیز اولاد کو بہتر بنانے کے لیے ایک تو یہ صحبت اچھی ہونی چاہیے، دوسری چیز والدین کی تربیت۔ جب بچپن سے والدین عمل کے ذریعے تربیت کریں گے تو اولاد کبھی بھی ہاتھوں سے نہیں نکلے گی۔ جب بچپن میں ہی ڈھیل دے دیں گے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو شے دے دیں گے، تو یہی اولاد آگے جا کے پکی بنتی ہے، اور یہی ہمارے ہاتھوں سے نکلے گی۔ تو کبھی بھی اولاد کو چھوٹے چھوٹے گناہ پر کبھی شے نہیں دینا۔ اگر آپ کا بچہ یا آپ کی بیٹی گانا گائے کبھی، تو کبھی خوش نہیں ہونا بلکہ اس کو ڈانٹنا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرے بچے بول رہے ہیں، یہ دیکھو کہ کیا بول رہے ہیں، اور اگر اس میں ہم نے شے دے دی، حوصلہ افزائی کر دی، تو یہ چیز، اس چیز کی شاخیں، اس درخت کی شاخیں، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جائیں گی۔ تو کبھی بھی اپنے بچوں کو بری باتوں پہ شے نہیں دیجیے گا۔ اور تیسری چیز یہ کہ اولاد کو اچھا ماحول دے، گھر کے بعد پہلے گھر کا ماحول، پھر اس گھر کے بعد اولاد کو اچھے ماحول میں داخل کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ والدین سے سوال کیا جائے گا میدان محشر میں کہ اولاد کو کیا تربیت دی۔ اچھے ماحول میں پڑھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اچھے ماحول میں تربیت دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آج اس پرفتن دور میں واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں ہے اور کوئی ڈھنگی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں ہر روز نئے فتنے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، کبھی کوئی صحابہ کی گستاخی کا فتنہ سامنے آ رہا ہے، کبھی اہل بیت کی گستاخی کا فتنہ سامنے آ رہا ہے، ایسے پرفتن دور میں پوری دنیا کے اندر جو ماحول سنت کی خدمت کر رہا ہے، جو ماحول بچوں کو نمازی بنا رہا ہے، جو ماحول بچوں کو اللہ کا، نبی کا، صحابہ و اہل بیت کا فرمانبردار بنا رہا ہے، اس پرفتن دور میں فقط اللہ کی قسم وہ ایک ہی ماحول ہے، اور وہ ماحول ہے دعوت اسلامی کا۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہ ماحول ہے دعوت اسلامی کا، کہ دعوت اسلامی وہ میرے پیر کی وہ تحریک ہے کہ وہ اس پرفتن دور میں وہ واحد تنظیم ہے کہ جو تمام تر بری چیزوں سے بچ کے، سیاستوں سے بچ کے ایسی سنت کی خدمت کر رہی ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر نعرہ ہے کہ ہر صحابی نبی، وہ ہر صحابی نبی۔ یہ نعرہ کس نے دیا؟ یہ دعوت اسلامی نے سکھایا۔ یہ ماحول ہے کہ اس ماحول میں اپنی اولاد کو ڈالو گے تو اللہ کی قسم یہی اولاد آج قرآن پڑھنے والی ہے، کل قرآن پڑھانے والی بنے گی، آج نماز پڑھنے والی ہے، کل نماز پڑھانے والی بنے گی۔ یہ ماحول دعوت اسلامی کا، یہ
اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتوں سے یہ دعوت اسلامی بنی۔ آج الحمدللہ دعوت اسلامی کو مکمل 40 سال ہو چکے۔ بولیے سبحان اللہ، یہ خوشی مکمل 40 سال ہو چکے۔ لوگ اپنے 5 سال پر 10 سال پر مختلف تنظیموں میں خوشی مناتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہمیں بولنا سکھایا دعوت اسلامی نے، ہمیں علم سکھا رہی ہے دعوت اسلامی۔ پہلے نمازیں پڑھتے تھے، آج پڑھانے والے بن گئے، دعوت اسلامی نے سکھایا۔ پہلے قرآن پڑھتے تھے، آج پڑھانے والے بن گئے، دعوت اسلامی نے سکھایا۔ تو آج الحمدللہ اس تحریک کو 40 سال ہو چکے۔ 40 سال کی انتھک محنتوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ یہ تحریک پیچھے کی طرف آئی، کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا، بلکہ ہر لمحہ یہ تحریک ترقی کی منازل طے کرتی رہی اور میدان محشر تک طے کرتی رہی، کیونکہ اس پہ سایہ ہے بزرگوں کا اور اس پہ دست شفقت ہے اعلیٰ حضرت کا، غوث اعظم کا۔ یہ سایہ ہے اللہ کے ولیوں کے، تو یہ ہمیشہ بلندی کی طرف جاتی رہے۔ 1981 میں 1981 میں دعوت اسلامی کی بنیاد اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اکابر علماء نے رکھی۔ جب یہ ضرورت دیکھی گئی کہ مختلف جماعتیں ہیں لیکن کوئی جماعت کسی طرح کام کر رہی ہے، کوئی سیاست کے طور پہ کام کر رہی ہے، تو علامہ احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طرح مختلف اکابرین علماء اہل سنت نے اجلاس کیا اور یہ مشورہ طے پایا کہ کوئی ایسی تحریک ہونی چاہیے کہ جو بغیر کسی سے لڑے، بغیر کسی سے جھگڑا کرے، بغیر احتجاج و ہڑتال کے دین و سنت کی خدمت سیدھی راہ میں کرتی رہے، اور وہ تحریک ایسی ہو کہ اگر اس کے سامنے مضبوط چٹانیں بھی آ جائیں تو جس طرح پانی اپنا راستہ بناتا ہوا چٹانوں سے نکل جاتا ہے، ایسے وہ تحریک بھی ان زلزلوں سے، ان چٹانوں سے راستہ بناتی ہوئی نکل جائے، ایسی تحریک ہونی چاہیے۔ اور پھر 1981 میں یہ تحریک تشکیل دی گئی جس کو نام دیا گیا دعوت اسلامی۔ اسلام کی دعوت، کتنا پیارا نام، دعوت اسلامی، اسلام کی دعوت، یہ نام دیا گیا۔ اور اکابرین علماء اہل سنت نے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے پیر و مرشد، انہیں یہ ذمہ داری دی کہ آپ اس تحریک کو لیڈ کریں گے اور آپ اس تحریک کے بانی ہوں گے۔ تو علماء کے فرمان پہ لبیک کہتے ہوئے امیر اہل سنت نے یہ ذمہ داری سنبھالی، اور 1981 میں ایک مسجد سے یہ دعوت اسلامی کا آغاز ہوا۔ یہ جو مغرب کے بعد آپ کی مسجد میں درس ہوتا ہے، یہ ایسے ہی میرے مرشد امیر اہل سنت فیضان سنت لے کے بیٹھ گئے، کتاب لے کے بیٹھ گئے، اور درس دینے سے دعوت اسلامی کی ابتدا ہوئی۔ آج ہم نے جو دعوت اسلامی دیکھی، ہم نے، میری عمر کے لوگوں نے، نوجوانوں نے، تو آنکھ کھلی، جب دنیا میں آنکھ کھلی تو دعوت اسلامی کیسے دیکھی کہ ادھر پرچم لہرا رہے ہیں، ادھر یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، ادھر سرکار کی آمد مرحبا کی صدائیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ، ادھر حضور کے نغمے گائے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، ادھر مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی پکی پکائی تیار کردہ دعوت اسلامی دیکھی کہ جو اتنے ممالک میں پھیل چکی تھی، لیکن جن لوگوں کے بال سفید ہو گئے، اور جو لوگ ایجڈ ہیں، میچیور ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ پہلے دعوت اسلامی کی حالت کیسی تھی۔ یہ ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ اللہ کی قسم دعوت اسلامی کا جب آغاز ہوا تو لوگوں نے ہمارے پیر و مرشد کو اتنا تنگ کیا، اتنا ستایا اور اتنی تنزیہ گفتگو کی کہ جب آپ درس دینے کے لیے بیٹھتے تو ایک نمازی بھی درس سننے کے لیے نہیں رکتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ درس دینے کے لیے بیٹھے اور کوئی نہ رکے تو آپ کیا دیواروں کو درس سنائیں گے؟ اگر ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھے اور تعداد کم ہو جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا،
تو اگر کوئی درس دینے بیٹھے، بیان کرنے بیٹھے اور عوام نہ ہو تو کس کو سنائیں گے؟ یا دیواروں کو، فرش کو سنائیں گے؟ لیکن وہ مرد کلندر اس دعوت اسلامی کی محنتوں سے پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ ہمارے مرشد نے قدم پیچھے نہیں رکھا، بلکہ یہ جو مسجد کی پلاسٹک کی ٹوپی ہے، یہ ٹوپیاں فرش پہ رکھی، یہ ٹوپیاں فرش پہ رکھی، اور ان ٹوپیوں کو رکھ کے دل پہ پتھر رکھ کے مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کا درس دیا، یہ سوچ کے کہ آج خالی دیواروں کو درس دے رہا ہوں، کل ان دیواروں میں مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے بھرے ہوں گے، حضور کے عاشق بھرے ہوں گے۔ تو یہ تحریک اتنی آسانی سے پائے تکمیل تک نہیں پہنچی، بہت محنتیں ہوئی، تشدد بھی کیا گیا۔ جب سڑک پہ چوک درس دینے نکلتے تھے نا، جب روڈوں پر درس دینے جاتے تھے، جیسے اس موکر ہے، اڈا بنا ہوا ہے، جوڑی کی بازیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ درس دینا ہے، تو وہاں پہ درس دینے جاتے تھے، خدا وہاں دعوت دے رہے کہ مسلمانوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی طرف آ جاؤ۔ اس وقت مسلمانوں کے دل دعوت اسلامی سے اتنے نفرت کرنے والے تھے، وہ نوجوان کہتے تھے کہ آ جاؤ گانا سنو، ہم تمہیں گانے سناتے ہیں۔ آپ بتائیں دین کی دعوت دینے پر جب ایسے جوابات ملے تو دل پہ کیسے خنجر چلیں گے کہ ہم انہیں مصطفیٰ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ ہمیں تنزیہ جوابات دے رہے ہیں۔ لیکن جب بھی ہمارے اکابرین نے، جب بھی میرے پیر و مرشد نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ قدم آگے بڑھاتے گئے، بہت سے تیر زخموں، بہت سے تیر لگے دل پر اور زخم گہرے ہوتے گئے، لیکن یہ حضور کی دست شفقت تھا، یہ اللہ کی رحمت کا سایہ تھا۔ یہ دعوت اسلامی آج یہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ آپ سنتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے ہیں، دعوت اسلامی کو یہ دو، دعوت اسلامی کو وہ دو، دعوت اسلامی کے نام پہ یہ سب نکل جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے کیا؟ مختصر 5 منٹ کے اندر، کیونکہ یہ میری تحریک ہے، آج جو میں بیٹا ہوں دعوت اسلامی نے بنایا۔ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ پہلے کے دور میں مصلی پہ تراویح میں قرآن سنانے کے لیے حفاظوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کوئی ایسا قاری مل جائے جس کے سینے میں رب کا کلام ہو۔ دوسرے علاقوں سے ڈھونڈ کے لاتے تھے کہ کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جو قرآن کا حافظ ہو، ہم اسے گائیں گے اور اسے تراویح سنیں گے۔ پہلے ڈھونڈنا پڑتا تھا حفاظ کو کہ کوئی ایسا مل جائے کہ جو تراویح پڑھا دے، جو تراویح پڑھا دے، پہلے ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ آج خدا کی قسم آپ خود گواہی دیں گے، جس گلی میں نظر دوڑاؤ گے حافظ قرآن نظر آئے گا، جس گلی میں نظر دوڑاؤ گے قرآن کا قاری نظر آئے گا، جس علاقے میں نظر دوڑاؤ گے علماء نظر آئیں گے، عالم نظر آئیں گے، بیان کرنے والے نظر آئیں گے۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ گلی گلی میں حافظ دعوت اسلامی نے بنائے، گلی گلی میں حافظ۔ اور بھی تحریکیں ہیں، اور بھی تحریکیں ہیں، لیکن دعوت اسلامی کی خدمت، دعوت اسلامی کی خدمت بے مثال، بے مثال۔ یہ گلی گلی میں حفاظ تیار کر دیے کہ پہلے ڈھونڈتے تھے کہ مصلی پہ تراویح کے لیے کس کو کھڑا کریں۔ آج گلی میں نظر دوڑاؤ گے تو سمجھ نہیں آتا فلاں حافظ کو بلائیں یا فلاں کو بلائیں۔ دعوت اسلامی نے تو اسے بھی حافظ بنا دیا، اسے بھی حافظ بنا دیا۔ پہلے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تو پہلے قرآن پڑھتے تھے، اب لاکھوں کو، ہزاروں کو قرآن پڑھانے والا بنا دیا۔ پہلے نمازیں پڑھنا نہیں آتی تھی، نمازیں پڑھنا سیکھی، دعوت اسلامی میں آئے تو دعوت اسلامی نے پہلے نمازیں پڑھتے تھے، اب ہزاروں کو نمازوں کا پڑھنے والا بنا دیا، امامت کرنے والا بنا دیا۔ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے، یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ ہزاروں ایسے نوجوان جو کفر و ظلمت کے گڑھوں میں گر رہے تھے، اس تحریک نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہیں علم دیا، شعور دیا، مصطفیٰ کا عشق ان کے سینوں میں بھرا اور اس گڑھے سے نکال کے انمول ستارہ بنا دیا، حضور کا غلام، حضور کا عاشق بنا دیا۔ یہ دعوت اسلامی کی محنت ہے۔ آج دعوت اسلامی پاکستان میں نہیں، ایشیا میں نہیں، بلکہ ان 40 سال کی محنتوں میں 200 سے زیادہ ممالک میں یہ دعوت اسلامی دین و سنت کی خدمت کر رہی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اہل سنت کی خدمت ہو رہی، یہ خوشی کی بات ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر اکثر
آپ کی اولادیں بھی جو مدرسوں میں پڑھتی ہیں وہ بھی اکثر مدرسے دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں. اکثر بچے یہاں پڑھ رہے ہیں, یہاں جو ان کو پڑھا رہا ہے مدرسہ اس مسجد میں, اسے بھی تو دعوت اسلامی نے پڑھایا ہے. تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان. کتنے ممالک سے زیادہ؟ 200 سے زیادہ ممالک میں یہ دعوت اسلامی دین و سنت کی خدمت کر رہے ہیں. بہت سارے شعبہ جات, 106 سے زائد شعبہ جات. کوئی ایک شعبہ چلانا, جو شعبہ چلاتا ہو اس سے پوچھو کتنا مشکل ہے. یا کوئی دارالعلوم چلانا کسی علامہ صاحب سے پوچھو کتنا مشکل ہے. جامعۃ المدینہ جہاں بچوں کو تعلیم دے کر عالم بنایا جاتا ہے, عالم بنایا جاتا ہے. پوری دنیا میں 891 891 جامعۃ المدینہ موجود ہے. صرف پاکستان اور کراچی میں نہیں بلکہ بنگلہ دیش میں چلے جاؤ تمہیں عالم بنانے والا وہ جامعۃ المدینہ ملے گا. تم جس ملک میں چلے جاؤ 200 سے زیادہ ممالک میں, اکثر ممالک میں تمہیں جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے موجود ملیں گے, جہاں بچے مسلمان ہو رہے ہیں اور فقط مسلمان نہیں ہو رہے بلکہ دین کے عالم بن کے تیار ہو رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی کی محنت. اور عالم بننے والوں کی جو تعداد ہے 76,000. کتنے؟ پورے دنیا میں 76,000 طلبہ اس وقت زیر تعلیم ہیں جو مستقبل کے علامہ ہیں, کوئی مفتی ہے, کوئی عالم ہے. بتائیے دعوت اسلامی کیسی خدمت کرے. یہ وہ علماء تیار ہو رہے ہیں کہ ہمیں وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا, علماء نے بتایا وضو اس طرح کرنا ہے. یہ میں آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں کہ یہ دین سکھانے کی اہمیت کتنی ہے. غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا کہ ناپاک ہو جائے تو کس طرح پاک ہونا ہے, کس طرح غسل کرنا ہے. یہ علماء نے بتایا, جو علماء نے بتایا کہ اس طرح پاکی حاصل کرتے ہیں اور اس طرح غسل کیا جاتا ہے. یہ علماء کون تیار کر رہا ہے؟ یہ دعوت اسلامی تیار کر رہا ہے. پوری دنیا میں مدارس موجود ہیں جہاں لاکھوں بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ جب یہ پڑھ کے نکلیں گے تو آج خود قرآن پڑھ رہے ہیں, کل ہزاروں کو قرآن پڑھانے والے بن جائیں گے. آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدنی چینل, بولیے سبحان اللہ. مدنی چینل جس شعبے میں نظر دوڑاؤ گے دل سے سبحان اللہ کی صدا آئے گی کہ دعوت اسلامی نے جو شعبے میں کام کیا ہر شعبے سے کفاروں کو مسلمان بنا دیا, بد مذہبوں کو عاشق بنا دیا. پہلے ٹی وی پر فلمیں ڈرامے چلتے تھے, فحاشی چلتی تھی. دعوت اسلامی نے اپنا چینل بنایا, اپنی سیٹلائٹس بنائی. 3 زبانوں میں پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا چینل چل رہا ہے, انگلش, بنگلہ دیش اور اردو. 3 زبانوں میں. یہ چھوٹا کام نہیں ہے, یہ چھوٹا کام نہیں ہے. 3 زبانوں میں مختلف سیٹلائٹس پر دعوت اسلامی اپنا چینل چلا رہی جس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے, کوئی بریک نہیں ہے کہ حکومت سے پیسے لیے جائیں. کوئی آپ کو غیر محرم کوئی لڑکی نظر نہیں آئے گی, کوئی عورت نظر نہیں آئے گی, کوئی حرام چیز اس ٹی وی پر, اس چینل پر آپ کو نظر نہیں آئے گی. بلکہ ایسا کام کر دیا کہ آپ ٹی وی پہ مدنی چینل دیکھو گے تو 24 گھنٹے بھی دیکھو گے, 24 گھنٹے تمہیں نیکیاں ملیں گی. ایسا مدنی چینل تیار کیا, ایسی تحریک بنائی. بہت سارے شعبہ جات ہیں جو میں نے لکھے کہ آپ کو بتانے, تو وقت اپنے اختتام پر پہنچا. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ یہ تحریک یہ ایسے ہی نہیں بن گئی, بلکہ یہ جو گلی گلی میں دعوت اسلامی کا آج سکہ جمع ہوا ہے. دعوت اسلامی آپ کو معلوم ہے کہ مساجد کتنی بناتی ہے. سال میں 365 دن ہیں, ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ سال میں 600 مسجدیں بنانی ہے. بولیے سبحان اللہ. دن 365 ہیں اور سال میں 600 مسجدیں بنانی ہے. اور صرف کہنے تک نہیں بلکہ بنتی رہی اور بن رہی ہے. ایوریج نکالا جائے تو روزانہ کی 2 مساجد دعوت اسلامی تیار کرتی ہے. کہیں جگہ خریدی جا رہی ہوتی ہے, کہیں بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے, کہیں تعمیر کیا جا رہا ہوتا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ پوری دنیا میں 2 مساجد کا ٹھیکہ دعوت اسلامی اٹھاتی ہے کہ یہ مسجدیں گڑھ ہوتی ہیں لوگوں کو اپنے قریب کرنے کا. جتنی ہمارے مسلک کی مسجدیں ہوں گی لوگ اتنے کی ہمارے مسلک کے قریب آئیں. تو یہ دعوت اسلامی کی خدمت, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں. تو یہ دعوت اسلامی کی خدمتیں ہیں
کہ آج اگر بے شمار حافظ قرآن موجود ہیں تو دعوت اسلامی نے حافظ بنایا. بے شمار سنگر تھے، گانے گاتے تھے. اس تحریک میں وہ لطف ہے، بولیے سبحان اللہ. اس تحریک میں وہ مزہ ہے، اس ماحول میں وہ مٹھاس ہے کہ جو میرے مرشد کے قدموں میں آ کے بیٹھتا ہے تو وہ پتھر دل بھی کیوں نہ ہو، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے ولی کا فیضان، یہ اللہ کے ولی کا فیضان کہ سنگروں کو انہوں نے نعتیں پڑھنے والا بنا دیا، ڈانسروں کو انہوں نے حضور کی سنت کا عامل بنا دیا، حضور کی سنت کا عامل بنا دیا. جو پہلے کچھ نہ جانتے تھے انہیں قرآن پڑھانے والا بنا دیا، نمازیں پڑھانے والا بنا دیا. آج آپ کی مسجد میں جو نمازیں پڑھا رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، دعوت اسلامی نے تیار کیا، یہ دعوت اسلامی نے تیار کیا. اور آج ہم آپ کے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، ہم اللہ کی توفیق سے آپ کو کچھ باتیں بتا دیتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کی محنت ہے. تو لہٰذا دین کا کام آسانی سے کبھی بھی نہیں ہوا. ہمارے اسلاف کی سیرت کو پڑھی جائے تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم اٹھائے گئے، تب جا کر کے یہ دین کا کام آگے بڑھا. اسی طرح دیگر جتنی بھی تنظیمیں بنتی گئیں ان پر کتنے مظالم اٹھائے گئے، جب جا کر کے کچھ دین و سنت کی خدمت آگے پہنچائی گئی. اور دعوت اسلامی نے بھی بہت محنتیں کی، بہت ظلم برداشت کیے، بہت سی باتیں سنی، لیکن اس کے بعد دعوت اسلامی جب ثابت قدم رہی تو آج الحمدللہ پوری دنیا میں سنت کی خدمت کر رہی ہے، اور ایسی خدمت کر رہی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں آپ کو بالکل دین سے ناواقف لوگ ملیں گے، دین سے ناواقف لوگ جن کو نمازوں کا طریقہ نہیں آتا. ایسے بھی علاقے ہیں جہاں اتنے ناواقف لوگ ہیں جن کو نمازوں کے بھی نام یاد نہیں، کیونکہ نہ ادھر سوشل میڈیا، نہ ادھر موبائل، نہ کوئی دین سکھانے والا عالم. لیکن وہاں بھی دعوت اسلامی اپنی مسجدیں بنا رہی ہے، اور ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ وہ تحریک ہے جس کا نام ہے دعوت اسلامی. تو جہاں کوئی نہ پہنچ سکا وہاں میرے پیر کی تحریک پہنچ گئی، وہاں میرے پیر کی تحریک پہنچ گئی. اور اس امیر اہل سنت نے جو یہ محنتیں کی، یہ ایسے ہی نہیں کرتی، بلکہ الیاس قادری پہ یہ جو سایہ ہے یہ بزرگوں کا سایہ ہے. الیاس قادری پہ جو شفقتیں ہیں یہ بزرگوں کی، اللہ کے ولیوں کی شفقتیں ہیں. ہمارے پیر پہ جو ہاتھ ہے، جو دست شفقت ہے، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے. اعلیٰ حضرت کا جو دست شفقت ہے وہ غوث اعظم کا ہے. اور ان تمام کو سائے میں میرے مولا علی بھی یہ ہوئے ہیں، اور یہ تمام حضور کے نظر کرم کے سائے میں دین کے کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. اب آپ کب آئیں گے دعوت اسلامی میں؟ اب آپ کب دعوت اسلامی سے منسلک ہوں گے؟ کب تک دنیا کی ٹھوکروں پہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے؟ آپ کے مسلک میں اللہ نے ایسی تحریک بنائی، یہ اللہ کا احسان، اللہ کا فضل کہ آج 40 سال مکمل ہو چکے. تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ میں دعوت عام دیتا ہوں، آ جاؤ دعوت اسلامی میں، آ جاؤ دعوت اسلامی میں، آ جاؤ ہمارے اجتماع میں شرکت کرنے لگ جاؤ، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے لگ جاؤ، ہماری محفلوں میں شرکت کرنے لگ جاؤ. خدا کی قسم تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اندر ایسی تبدیلی آئے گی کہ پہلے گناہ کرنے کو دل کرتا تھا، اب حضور پر درود پڑھنے کو دل کرے گا. دعوت اسلامی تمہارے خون میں، تمہاری رگوں میں وہ محبت مصطفیٰ سرایت کر دے گی کہ گناہ کی طرف جاؤ گے تو یہ عشق و محبت تمہیں روکے گی اور مصلی کی طرف لا کے چھوڑ دے گی. تو آ جائیے دعوت اسلامی میں، آ جائیے دعوت اسلامی سے منسلک ہو جائیے. صرف آپ کا وقت چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہیے. دنیا میں دینے والے بہت ہیں. یہ اربوں خربوں کا کام پوری دنیا میں ایسے نہیں ہو رہا. اگر صرف ایک شعبے کو اٹھا لیا جائے نا تو روزانہ کا لاکھوں کا خرچہ ہے پوری دنیا میں. اگر مدنی چینل کو اٹھا لیا جائے یا دوسرے شعبوں کو اٹھا لیا جائے. دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو قرآن سکھا رہی ہے، فیس نہیں لیتی. عالم بنا رہی ہے، فیس نہیں لیتی. صرف آپ کا وقت مانگتی ہے اور آپ کی صحبت مانگتی ہے کہ جہاں تم اس نوکروں کے اڈوں پہ وقت دیتے ہو، سڑکوں کے کناروں پہ وقت دیتے ہو، کرکٹ میچوں میں وقت دیتے ہو، وہیں کچھ وقت اس تحریک کو بھی دو تو تمہارے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پیدا ہو جائے. اپنے بچوں کو دعوت اسلامی سے منسلک کریں.
تاکہ آگے جا کے یہ بچے آپ کے نافرمان نہ بنے بلکہ آپ کے فرمانبردار بنے. یہ بچے کل بات کریں تو ان کی آوازیں آپ سے بلند نہ ہو بلکہ ہمیشہ بات کرتے ہوئے آپ سے ڈرے. اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرسوں میں لگاؤ، دعوت اسلامی کی جامعہ میں لگاؤ، جہاں دنیاوی تعلیم سکھاتے ہو وہیں اپنی اولادوں میں سے کسی ایک اولاد کو نکالو، ایک اولاد کو منتخب کرو کہ اس کو دنیا کی تعلیم بھی دو لیکن ساتھ میں عالم دین بھی بناؤ، تاکہ وہ کل کو مسلمانوں کو شریعت سکھائے تو آپ اور میں قبر میں بھی ہو تو ہماری قبر بھی باغ کی طرح جگمگا اٹھے. تو اپنی اولادوں میں سے کسی ایک کو نکالو جو حافظ بنے، باقی کو دنیا سیکھنا والا نہیں. لیکن تربیت دنیا کبھی نہیں کر سکتی، تربیت ہمیشہ دین کرے گا، ہمیشہ دین کرے گا. وہ دنیا کے آج بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن ان سے بات کرو تو ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے اور چھوٹوں پہ کس طرح شفقت کی جاتی ہے. ہر ڈگری موجود ہے لیکن بات کرنے کا طریقہ اور تمیز اور تہذیب نہیں ہے. یہ طریقہ اور تہذیب اور تمیز تمہیں دین اسلام سکھائے گا جو تم نے سیکھا ہی نہیں. تو دنیا کے ساتھ اس تحریک سے بھی منسلک ہو جائیے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے اور آپ بھی اس تحریک میں آ جائیے. یہ تحریک آپ سے کچھ نہیں مانگتی، فقط آپ سے وقت مانگتی ہے، آپ کی صحبت مانگتی ہے، اور یہی صحبت آپ کی نسلوں کو تیار کرے گی، آپ کی نسلوں کو عاشق رسول بنائے گی، آپ کی نسلوں کو عاشق صحابہ و اہل بیت بنائے گی. اور فتن دور میں بہت فتنے اٹھ رہے ہیں، ادھر ادھر جائیں گے، اللہ نہ کرے گمراہ نہ ہو جائیں. دعوت اسلامی میں آ جائیے، دعوت اسلامی میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے. اللہ نے چاہا تو آج بھی تیر کے سائے میں ہیں اور میدان محشر میں بھی تیر کے سائے میں ہی اٹھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس تحریک کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. وآخر دعوا الحمدللہ رب العالمین.